السلام علیکم ناظرین، برکات رضوی حیدرآباد نیوز کی جانب سے توجہ طلب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم ہر بدھ کو توجہ طلب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلے ڈومیسٹک ایشوز پہ بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انٹرنیشنل پہ جاتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو فیس بک پہ لائک کیجیے گا اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے گراں قدر تجاویز سے ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ تو ناظرین، حیدرآباد میں صحت و صفائی کی صورتحال ابتر ہے، جسے ٹھیک کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ بارشوں کے بعد شہر کے نالے اور نالیاں شہر کے بیشتر مقامات پر اوور فلو کر رہی ہیں، جس میں قلعے سے نیچے ہومسٹیڈ ہال سے ہوتی ہوئی جو ہے اسٹیشن روڈ اور پھر حیدر چوک کی طرف اکثر نالی کا پانی اوور فلو ہو جاتا ہے، جو شہریوں کے لیے شدید تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے اس ہومسٹیڈ ہال والی چاڑی پہ دن میں جو ہے وہ نالی اوور فلو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہاں نیچے گڈس ناکے کی طرف نالی اوور فلو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے میمن ہاسپٹل کی طرف اوور فلو ہوتی ہے۔ تو ان سب پہ توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سب واقف ہیں کہ گزشتہ دنوں بارشوں کی وجہ سے ٹنڈو محمد خان بدین روڈ پر کیٹل کالونی کے سامنے سے جو راستہ نہال شاہ نوری کے مزار کی طرف جاتا ہے، وہاں پہاڑی سلسلے میں ایک بہت بڑی جھیل بن گئی ہے بارش کے پانی کی وجہ سے، اور وہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت ہے کہ لوگوں نے پکنک کے لیے جانا شروع کر دیا۔ بنیادی طور پہ یہ جو پہاڑی ہے، یہ اس میں لائم سٹون ہوتا تھا۔ اس لائم سٹون پہ جب پانی آ کے جمع ہوا تو زمین کا نیچے سے جو عکس ہے اس کی وجہ سے وہ گرینش ہو گیا اور بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ لوگوں نے وہاں جانا شروع کیا اور پھر اس پانی میں نہانا اور سوئمنگ کرنی شروع کی، جس کی وجہ سے اب سے ہفتہ قبل ایک نوجوان کی ڈوب کر ہلاکت ہوئی، اور وہ نوجوان میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس خاندان پہ کیا گزری، یہ اس خاندان کے لوگ اور جو نوجوانوں سے، بچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں 2 دن قبل 22 سالہ نوجوان اویس، جو اس پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، اس کے لیے انتظامیہ کو اسپیشل انیشیٹو لینا چاہیے، یا تو پابندی لگا دی جائے کہ وہاں لوگ جا کے پانی میں جانے سے اجتناب برتیں، یا پھر اس پانی کے نکاسی کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے۔ یہ شہر کا بڑا برننگ ایشو ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تیل اور معدنیات اور گیس اور یورانیم
کی دولت سے مالا مال ہے. میں اس سے قبل بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کا جو بیرونی صورتحال ہے، پاکستان اس وقت ایک ٹرانزٹ پیریڈ سے گزر رہا ہے جس میں ایک سپر پاور سے نکل کے دوسری سپر پاور کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو ٹرانزٹ پیریڈ ہے، اس ٹرانزٹ پیریڈ میں حکومت یقیناً حکومت کی توجہ ہوگی اس جانب. تو حکومت اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو قدرت نے پاکستان کی زمین کو وسائل سے مالا مال کیا ہے، ذخائر سے مالا مال کیا ہے، ان ذخائر کو انارتھ کرے، نکالے اور پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال میں لائے. میں عرض کرتا چلوں کہ بلوچستان میں 10 خرب روپے سے زیادہ ذخائر ابھی حال ہی میں دریافت ہوئے ہیں، جس میں تیل ہے، گیس ہے، یورینیم ہے اور دیگر معدنیات ہیں، جو پاکستان کی قسمت کو تبدیل کرنے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے اوپر پراپر پلاننگ کی جائے اور اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکے. اسی طرح سے سندھ میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں اور موجود بھی ہیں. اور اس کے علاوہ کوہاٹ میں ہائیڈرو کاربن دریافت ہوا ہے. سمندر میں آلریڈی اس سے پہلے ایک ڈرل کر چکے ہیں کہ پاکستان کے جو سمندری حدود ہے اس میں تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں، جو کسی وجہ سے منصوبے پہ عمل درآمد مؤخر کر دیا گیا تھا. تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ ملے اور پاکستان جو کووڈ کی وجہ سے نقصانات ہوئے، جو ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے پاکستان کی درآمد اور برآمد کو نقصانات ہوئے، ان نقصانات کا ازالہ کیا جا سکے، پاکستان کے جو مالیاتی ذخائر ہیں ان میں اضافہ کیا جا سکے. میں عرض کرتا چلوں کہ ایسا کرنے سے ہم نہ صرف ایندھن کی قیمتوں میں کمی کر سکیں گے، بجلی اور گیس کی قیمتوں کو کم کر سکیں گے، جو یقیناً پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ انسینٹیو ہوگا، اور وہ پاکستان کی عوام کی لیونگ کنڈیشن کو بہتر کرنے میں، اس کو پاکستان کے شہریوں کو مہنگائی کے بوجھ سے نکالنے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا. اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان
کی گورنمنٹ اور افواج پاکستان ایک پیج پہ ہیں۔ اس بات کا ذکر چیف آف آرمی اسٹاف نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی پالیسیز وہ بہتر سمت میں جا رہی ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کے معاملے میں طالبان کو ڈیل کرنے میں امریکہ کی ہر موقع پہ مدد کی اور وہ مدد جاری ہے۔ مذاکرات کو بہتر نتائج پہ پہنچانے میں امریکہ کی افواج کے انخلاء میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کی اس گفتگو کو سیکنڈ کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور ان تعلقات کے حوالے سے سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے نہ صرف لائف لائن ہے بلکہ خوش آئند منصوبہ ہے۔ سی پیک یقیناً پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ تو پاکستان کسی بھی صورت سی پیک کے معاملے میں کوئی دوسری رائے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا اعادہ وزیر اعظم پاکستان نے حال ہی میں اپنی ایک گفتگو کے دوران کیا۔ ناظرین، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پاکستان کو چائنا سے علیحدہ کرنے میں یا سی پیک کے منصوبے سے کو پیچھے رکھنے میں بڑی طاقتیں اپنی بیک ڈور ڈپلومیسی سے کام لے رہی ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ اس کو کسی طرح سے سلو کیا جائے یا منصوبے کو خراب کیا جائے، جو اب ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اس سے بیک آؤٹ کرے۔ اور یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ اس معاملے میں دوسری کوئی رائے نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، ابھی حال ہی میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والا مسئلہ تھا تو سعودی عربیہ نے اپنا دو ٹوک فیصلہ دیا کہ فلسطین کے معاملے کو جب تک ڈیسائیڈ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس پہ کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوگی۔ اسرائیل کو ابھی حال ہی میں یو اے ای اور بحرین نے تسلیم کیا، جبکہ اس سے پہلے مصر اور اردن پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں۔ بحرین اور عمان جو ہے وہ لائن میں ہیں۔ یہ جو مختلف سینئر مبصرین ہیں ان کی رائے میں یہ جو مسلم ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے، یہ ایسا کرنا ان کی مجبوری ہے۔ وہ اپنے سروائیول کے لیے اپنی پالیسیز وضع کر رہے ہیں، اور نہ صرف وہ اپنے سروائیول کے لیے ایسی پالیسیز وضع کر رہے ہیں بلکہ دنیا کے امن کے لیے ایسا کچھ کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان کا تو دو ٹوک موقف ہے کہ وہ اسرائیل کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے، اور کیونکہ پاکستان بہرحال مسلم امہ سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک
फ़लस्तीन का मामला किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा तो इस पर सोचना भी पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। साथ ही साथ इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की जो सरहदी सूरत हाल है, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की बड़े अरसे से एक ही पॉलिसी चल रही है कि कमोबेश रोज़ाना की बुनियाद पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के लिए जो इश्तियाल फैलाने, इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के लिए जो इश्तियाल फैलाने वाला काम है, उसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान हमेशा उतना ही जवाब देता है कि जितना इंडिया के साथ डाइजेस्ट हो सके। तो नाज़रीन, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद फिर हाज़िर होते हैं। तो बात हो रही थी कि पाकिस्तान की सरहदों पे इंडिया की जानिब से दरअंदाजी। नाज़रीन, लद्दाख और उससे मुल्हक़ा इलाक़ों से मुताल्लिक़ इंडिया और चाइना की न सिर्फ़ लद्दाख में उनके फ़ौजी सतह पे सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हुई, नतीजा कोई नहीं निकला सिवाय इसके कि चाइना जहाँ बैठा है वो दुरुस्त बैठा है, जबकि चाइना 35 से 37 किलोमीटर अंदर है। अंदर से मुराद ये है कि चाइना का कहना ये है कि हम अपनी सरहदी हुदूद में हैं, इंडिया का कहना ये है कि आप आगे आ गए। उससे कबल इंडिया ने ये कहा कि ये जो है वो नो मैन लैंड है, मगर ऐसा नहीं है। अब जो तय हुआ है, जो इंडिया और पाकिस्तान के मुबस्सिरीन कह रहे हैं या जो मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बरें आ रही हैं कि इंडिया ने बैकआउट किया है और उसने ये बात तस्लीम कर ली है कि जी हम जंग नहीं चाहते और हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं, आप भी पीछे हटें। जबकि चाइना ने इस बात से नफ़ी की है कि पीछे हटने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। चाइना को बल्कि अपनी पोजीशन से 2 किलोमीटर मज़ीद पीछे जाना होगा। सुनने में ये आया है कि इंडिया इस बात पे राज़ी है और साथ ही साथ चाइना के साथ अभी गुज़िश्ता दिनों जो इंडिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर और रशिया और चाइना के फ़ॉरेन मिनिस्टर के दरमियान रशिया में जो मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, उसमें भी ये बात क्लियर कर दी गई थी कि चाइना पीछे नहीं हटेगा। रशिया की जानिब से ये बावर कराया गया कि चाइना पीछे नहीं हटेगा, इंडिया को ही इसमें कोई ना कोई स्टेप लेना होगा। न सिर्फ स्टेप लेना होगा बल्कि इंडिया को अमेरिका के साथ जो इंडिया के ताल्लुकात हैं उस पर नज़रसानी करनी होगी और सब कॉन्टिनेंट में जो इंडिया के कदम मजबूत करने के इंडिया अमेरिका के कदम मजबूत करने के लिए जो काम कर रहा है उसको स्लो करना होगा। न सिर्फ स्लो करना होगा बल्कि उसे इससे पीछे हटना होगा। न सिर्फ इससे पीछे हटना होगा बल्कि अपने
عسکری تعلقات کو کم کرنا ہوگا۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ انڈیا نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ خوش آئند بات ہے کہ اگر ایسا ہے تو خطے میں امن قائم ہوگا۔ آپ بلکہ پوری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ پاکستان ہمیشہ امن کا علمبردار رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پڑوسی ممالک بھی جو ہے وہ پرسکون رہیں اور یہ جو جنگی صورتحال ہے یہ پیدا نہ ہو۔ افغانستان کے لیے، افغانستان میں بھی اب کیونکہ ان ساری چیزوں سے افغانستان بھی جڑا ہوا ہے، تو افغانستان میں پاکستان نے اپنی خدمات دیں اور اب اس جو میں بھی بات کر رہا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، اس میں امریکہ کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا اور اس بات کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی پاکستان اسی طرح سے افغانستان کے معاملات کو لے کے چلے گا۔ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ تعلقات میں بیلنس کرے۔ پاکستان بیلنس کر کے چل رہا ہے، پاکستان نے ابھی تک کسی کے ساتھ بگاڑا نہیں ہے۔ اس کی واضح مثال اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے 4 پڑوسی ہیں، جن میں ایران ہے، افغانستان ہے، چائنا ہے اور انڈیا ہے۔ پاکستان کی اپنے تینوں پڑوسیوں سے جو سفارتی رابطے ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، وہ بہت بہتر ہیں اور مزید بہتر ہو رہے ہیں۔ انڈیا کے 9 پڑوسی ہیں، ان 9 پڑوسیوں میں اب انڈیا کا کوئی بھی پڑوسی انڈیا کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں انتہا تو یہ ہے کہ بھوٹان اور نیپال دونوں انڈیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور انڈیا کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہماری فارن پالیسیز، خواہ وہ حکومت کی سطح پہ ہوں یا فوج کی سطح پہ ہوں، وہ بہتر ہاتھوں میں اور بہت بہتر سمت میں جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، پاکستان کی فارن پالیسیز بہت بہترین جا رہی ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ اور اس کے بڑے فروٹفل نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ان پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کووڈ-19 میں ماشاءاللہ جو ہے وہ اس کی جنگ میں فتح حاصل کر چکا ہے۔ یہ بات پاکستان کے لوگ تو، پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان سے محبت کرنے والے کہہ رہے ہیں۔ نہ صرف پاکستان سے محبت کرنے والے کہہ رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی لیول پہ تسلیم کیا گیا۔ ابھی آج میں
انڈیا کا ایک چینل ہے ٹوڈے نیوز، وہ دیکھ رہا تھا تو اس میں جو بڑی خبر بتائی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کووڈ-19 کی جنگ میں فتح حاصل کر چکا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی حکومت کو کووڈ-19 میں فتح حاصل کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، کووڈ-19 میں اسرائیل میں سیکنڈ ویو آئی ہے۔ اسرائیل نے دوبارہ سے لاک ڈاؤن لگا دیا ہے۔ امریکہ بدستور پہلے نمبر پہ ہے۔ امریکہ میں اس وقت 1,94,000 جو ہیں وہ ڈیتھ ٹول ہے۔ امریکہ کا 1,94,000 ڈیتھ ٹول ہے۔ 6 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہیں۔ 6 لاکھ سے زائد جو ہیں اس میں مبتلا ہیں، بلکہ 65 لاکھ سے زائد جو ہیں اس میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح سے انڈیا جو ہے وہ تیسرے نمبر سے دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے۔ آپ اگر انڈیا کے جو نیوز چینلز کو دیکھیں، انڈیا کی جو سوشل میڈیا کو دیکھیں تو اس وقت واویلا ہے انڈیا میں کووڈ-19 کے حوالے سے۔ انڈیا کی گورنمنٹ کو، مودی کو، انڈیا کی پولیٹیکل پارٹیز، انڈیا کے صاحب الرائے لوگ لان تان کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں اور انڈیا کی پالیسیز کو کنڈم کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ نمبر 3 پر جو ہے فرانس ہے، فرانس ہے، پھر دیگر ممالک ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ نے پاکستان کے اوپر خصوصی کرم کیا ہے کہ ہمیں کووڈ-19 سے نکالا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کووڈ-19 کے پروٹوکول کو بالائے طاق رکھ دیں۔ اسکول کھل گئے ہیں، کالجز کھل گئے ہیں، یونیورسٹیز کھل گئی ہیں، ریسٹورنٹس کھل گئے ہیں، بازار کھل گئے ہیں، مگر خدارا آپ سے میری درخواست ہے کہ اس کے لیے جو پروٹوکول وضع کیا گیا ہے اس پہ سختی سے پابندی کریں اور اس پر عمل درآمد کریں۔ نہ صرف خود عمل درآمد کریں، لوگوں کو اس کی تلقین کریں۔ دوسری خوش آئند بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی کووڈ-19 میں بہتری آ رہی ہے۔ سعودی عرب نے گریجولی جو ہے بازار اور ریسٹورنٹ اور انہیں کھولنا شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے ابھی حال ہی میں جو ہے یہ اعلان کیا ہے کہ اب وہ گریجولی جو ہے ایئر لائنز مطلب بحری، بری اور زمینی راستے کھولیں گے اور کچھ فلائٹس کو اجازت دیں گے آنے کی، اور اس کے بعد جو عمرے کی اور زیارتوں کی جو عمرے کی جو سعادتیں ہیں اس کے لیے وہ اس سال کے آخر میں یا پھر 2021 میں وہ کھولا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو یہ بڑی خوشی کی خبر ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ 9واں مہینہ ہے، تو اب باقی 3 مہینے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ روزہ رسول اور خانہ کعبہ میں حاضری دینے کی بالخصوص پاکستانیوں کو یہ سعادت حاصل ہونے جا رہی ہے، تو اس کی بھی آپ کو مبارک ہو۔ انہی کے ساتھ جو ہے وہ اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ دوسرے آئندہ بدھ کو حاضر ہوں گے۔ آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے گا ہمارے اس پروگرام کو، اور فیس بک پہ لائک کیجیے گا، اپنی تجاویز سے ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔